اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے آرڈر کا پہلا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ جو ملاقات بیرسٹر گوہر کے گھر پہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور سہیل افریدی کی ہوئی ہے، اس ملاقات کا ایک مقصد، ایک آبجیکٹ عمران خان تک رسائی بھی تھا۔ کیا عید قربان کے موقع پہ یا عید کے بعد عمران خان سے ان کی بہن کی ملاقات ہوگی؟ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے آرڈر کا پہلا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ اب یہ نتیجہ تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر لے کے آیا ہے یا پی ٹی آئی کے لیے بری خبر ہے؟ اس خبر کی ڈیٹیل سے اپنے بلاگ کا آغاز کریں گے اور آگے چل کے آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ علیمہ خان کی جلد بازی تحریک انصاف کو کیسے لے ڈوبی۔ علیمہ خان کی جلد بازی سے پی ٹی آئی کو کیا بڑا دھچکا لگا ہے، اور پھر ہم بات کریں گے صدر ٹرمپ بھی بانی پی ٹی آئی عمران خان کے نقش قدم پر کیسے چل نکلے۔ تو یہ تین خبریں ہیں جن کی ڈیٹیل اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، لیکن بلاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا آرڈر کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا آیا ہے، تھوڑا سا پس منظر آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی جانب سے کمرہ عدالت میں، کمرہ عدالت کے باہر، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر یہ احتجاج کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھوں کے ٹریٹمنٹ کا جو معاملہ ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنا ہے سپریم کورٹ میں، لیکن جو وکالت نامہ ہے اس وکالت نامے پہ دستخط اڈیالہ جیل کے حکام پروسیجر پورا کر کے نہیں دے رہے۔ تو آخری جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، جس میں یہی مدعا، یہی شکوہ یا شکایت سلمان احمد رضا صاحب نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے سامنے کی، جس کے بعد خبر یہ آئی ہے، ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو وکالت نامے ہیں، جو عمران خان صاحب کی ٹریٹمنٹ سے متعلق جو ہائی کورٹ کا آرڈر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے، سپریم کورٹ نے چیلنج کرنا ہے، وکالت ناموں پہ دستخط کر کے، پروسیجر پورا کر کے، اس کو اٹیسٹ کر کے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کو فراہم کر دیے گئے ہیں وکالت نامے۔ اور جہاں تک بات 190 ملین پاؤنڈ کیس کی ہے، جس پر سلمان احمد رضا صاحب نے کمرہ عدالت میں یہ کہا تھا کہ سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کرنے کا جو 30 اپریل کا فیصلہ ہے، اسے بھی ہم نے اپلیٹ فورم پہ، ہائر فورم پہ یا سپریم کورٹ یا وفاقی عدالت میں ہم نے چیلنج کرنا ہے۔ تو اس سے متعلق جو وکالت نامے ہیں وہ گزشتہ روز اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو، حکام کو رسیو ہوئے ہیں۔ یہ والے وکالت نامے جو جڑے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے سے، یہ بھی عید قربان کے بعد پروسیجر پورا کر کے، متعلقہ سگنیچر اور اٹیسٹیشن کر کے، یہ بھی عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کو کیویٹ فراہم کر دیے جائیں گے، یعنی وکالت نامے فراہم کر دیے جائیں گے۔ اور اس کی تصدیق عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے معاون وکیل ہیں خالد یوسف چودھری صاحب، ان کی طرف سے بھی وکالت نامے موصول ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے، کیونکہ سرفراز ڈوگر صاحب نے حکم صادر فرمایا تھا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو وکالت ناموں پہ عمران خان صاحب کے دستخط کروا کے، باقی پروسیجر اٹیسٹیشن کا پورا کر کے فراہم کیے جائیں، تو اس آرڈر پہ کمپلائی ود کر دیا گیا ہے اڈیالہ جیل کے انتظامیہ کی جانب سے۔ اب بات کر لیتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کی جلد بازی کی، اور اس سے پی ٹی آئی کو دھچکا کیا لگا ہے۔ ناظرین، پچھلے چند روز سے جو نیشنل میڈیا پہ خبر رپورٹ ہو رہی ہے، جس پر علیمہ خان صاحبہ نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ بھی کیا، جس پر سوالات اٹھائے گئے علیمہ خان کی طرف سے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں اور جو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب ہیں، وہ خفیہ ملاقات کرنے کے لیے محسن نقوی صاحب کے پاس گئے، اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب کی فیملی کے کسی فرد کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے علیمہ خان صاحبہ کے بیان کے بعد سہیل افریدی صاحب نے اپنی پوزیشن کلیئر کی، اور تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کی پوزیشن کو
سیکٹر اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب نے کلیئر کیا، جس میں یہ کہا گیا کہ محسن نقوی کے ساتھ ہونے والی یہ ملاقات ایک تو خفیہ نہیں تھی، دوسرا یہ ملاقات صوبے میں دہشت گردی کے واقعات اور ان واقعات کی روک تھام سے متعلق تھی، اور یہ بھی کلیئر کیا گیا کہ اس ملاقات میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی۔ ہم نے اپنے گزشتہ روز کے ولاگ میں یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ملاقات بیرسٹر گوہر کے گھر پہ ہو اور اس میں صرف خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کا معاملہ زیر غور آئے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ آج انصار عباسی صاحب نے اسی نقطے پہ آرٹیکل لکھا ہے، ایک خبر دی ہے، جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جو ملاقات بیرسٹر گوہر کے گھر پہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور سہیل افریدی کی ہوئی ہے، اس ملاقات کا ایک مقصد، ایک آبجیکٹ عمران خان تک رسائی بھی تھا۔ اس ملاقات کا دوسرا مقصد پی ٹی آئی اور موجودہ سسٹم کے مابین جو سیاسی تناؤ موجود ہے اس تناؤ کا خاتمہ بھی تھا، اور تیسرا مقصد اس ملاقات کا پی ٹی آئی کے لیے وسیع سیاسی مفاہمت کی راہ کو ہموار کرنا تھا۔ یعنی جو کل ہم نے نقطہ اٹھایا کہ اگر صرف دہشت گردی کے حد تک یہ ملاقات تھی تو پھر یہ ملاقات وزارت داخلہ میں ہونا چاہیے تھی، لیکن یہ ملاقات بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کے چیئرمین کے گھر پہ ہوئی ہے، تو آج انصار عباسی صاحب نے اپنے ذرائع سے یہ انکشاف کر دیا ہے کہ اس ملاقات میں دیگر معاملات بھی، سیاسی گفتگو بھی، عمران خان سے ملاقات پی ٹی آئی اور موجودہ نظام کے مابین جو سیاسی بد اعتمادی ہے اس کو کم کرنا بھی مقصود تھا۔ اب علیمہ خان صاحبہ جو اپنے ٹویٹ میں کہہ رہی ہیں کہ خاندان کا کوئی فرد اس ملاقات میں موجود نہیں تھا، ایک تو یہ دیکھیں کہ اس ملاقات میں اگر وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ باور کروایا گیا کہ سیاسی ملاقاتوں کو ملاقاتوں کی حد تک رکھا جائے، اس پر سیاسی وویلا، سیاسی پروپیگنڈا نہ کیا جائے نیشنل میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ، تو یہ تو قانون کی عملداری کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر تحریک انصاف کے چیئرمین اور سہیل افریدی صاحب عمران خان کی ملاقات اور رسائی کی بات کرتے ہیں، عمران خان کے ذاتی ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، عمران خان کی اڈیالہ جیل میں سہولتوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ عمران خان صاحب کا رائٹ ہے کہ اڈیالہ جیل کے انتظامیہ کی طرف سے عمران خان کا بہترین علاج معالجہ کیا جائے، عمران خان کو بہترین سہولیات دی جائیں، عمران خان کو فیملی کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، لیکن استحصال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ نے ٹویٹ کیا وہ شاید چاہ رہی تھی کہ اس ملاقات میں وہ بھی موجود ہوں، لیکن کیا علیمہ خان صاحبہ اس ملاقات میں ان کا بیٹھنا محسن نقوی صاحب کے لیے قابل قبول ہو سکتا تھا؟ میرے انالیسس کے مطابق تو نہیں، کیونکہ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، اگر آپ ان کا انداز گفتگو دیکھیں اور کمپیریزن کریں علیمہ خان کے انداز گفتگو سے، انداز بیان سے، تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج اگر عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ بندش ہے تو اس میں علیمہ خان صاحبہ کے اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے دیے گئے بیانات بھی ہیں۔ جو عمران خان سے ملاقاتوں کو سیاسی طور پہ ایکسپلائٹ کیا گیا ہمشیرگان کی طرف سے، اس کی وجہ سے ملاقاتوں پہ بندش ہے۔ تو اگر علیمہ خان صاحبہ ملاقات میں بیٹھنا چاہ رہی تھی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملاقات محسن نقوی کے ساتھ بیرسٹر گوہر کی یا سہیل افریدی صاحب کی ہوتی۔ لیکن اس ملاقات کے نتیجے میں بیٹیوں کی بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، لیکن جو دوسری ملاقات کہ نرین خانم کی بھی عمران خان کے ساتھ بقر عید پہ، عید قربان کے موقع پہ یا عید قربان کے بعد ملاقات پہ غور کیا جا رہا ہے، اس امکان کو دھچکا لگا ہے جو علیمہ خان صاحبہ نے سوشل میڈیا پہ بیان جاری کیا ہے۔ انصار عباسی صاحب کے آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ علیمہ خان صاحبہ نے اس ملاقات سے متعلق جو باتیں کی ہیں، جو بیان جاری کیا ہے، اس سے اس ملاقات کے امکان کو جو عید قربان کے بعد نورین خانم کی عمران خان کے ساتھ ہو سکتی تھی، اس کو دھچکا لگا ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ کی جلد بازی لے ڈوبی ہے۔ اب سوال کھڑا ہو گیا ہے، ایک کوشچن مارک جو ہے وہ لگ چکا ہے
کیا عید قربان کے موقع پہ یا عید کے بعد عمران خان سے ان کی بہن کی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر کوئی سوال جنم لیا بھی تھا علیمہ خان صاحبہ کے ذہن میں تو بجائے انہیں ایکس پہ ٹویٹ کرنے کے بجائے بیرسٹر گوہر سے یا سہیل افریدی سے براہ راست بات کر لینی چاہیے تھی۔ یہ اس قسم کی جلد بازیاں ہی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ لیکن دوسری جانب صدر ٹرمپ کی جانب سے جو دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ایران کی جو انتہائی افزودہ یورینیم ہے وہ امریکہ کے حوالے کی جائے گی، امریکہ اس کی کسٹڈی حاصل کرے گا، اب صدر ٹرمپ نے اپنے اس دعوے سے، اپنے اس موقف سے یو ٹرن لیا ہے۔ اپنے اس بیان میں انہوں نے لچک دکھائی ہے، نرمی پیدا کی ہے۔ اب صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ ایران کی جو انتہائی افزودہ یورینیم ہے اگر امریکہ کے حوالے کی گئی تو اسے یو ایس میں لا کے مناسب جگہ پہ تلف کر دیا جائے گا۔ بصورت دیگر ایران کے تعاون کے ساتھ، ایران کے ساتھ ہارمنی کے ساتھ جو انتہائی افزودہ یورینیم ہے اسے ایران میں ہی کسی مقام پر یا کسی دوسرے مقام پر جو ہے اس کو تلف کر دیا جائے گا۔ پہلے صرف امریکہ کی کسٹڈی کی بات ہو رہی تھی، اب صدر ٹرمپ نے اپنے موقف میں لچک پیدا کی ہے۔ عمران خان صاحب کی طرح انہوں نے یو ٹرن لیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ ہارمنی ہو گئی، ایران تعاون کرے تو ان کے ملک میں کسی مقام پر بھی اس یورینیم کو جو ہے وہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ولاگ اور ہماری خبروں کی تفصیلات۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔